السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی نیوز، شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ذات ہونے کے باوجود، رہائی ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے عدالت نے سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو لکھ کر تو دے دیا، پر اس پر عمل نہ ہوا۔ پاکستان میں اس طرح بھی ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی آج سے 3-4 دن پہلے اس کی سائفر کیس میں ضمانت منظور ہوئی، عمران خان کی ضمانت منظور ہوئی، کیونکہ عمران خان تو نیب کے کیس میں ابھی بھی گرفتار ہے، اور شاہ محمود قریشی 3-4 دن گزرنے کے باوجود سپریم کورٹ نے، عدالت نے لکھ کر تو دے دیا کہ آپ آزاد ہیں، پر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جب وہ آج رہا ہو کر جیل سے باہر آ رہے تھے تو اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ کل بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ شاہ محمود قریشی جب جیل سے باہر نکل رہے تھے تو پولیس والوں نے اس کو دوبارہ سیل روم میں بھیج دیا، اور آج بھی اس طرح ہوا، مین گیٹ پر اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ کیا انصاف ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اس طرح کا انصاف ہونا چاہیے۔ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں کس طرح کا انصاف ہے۔ دیکھا جائے تو 130 نمبر پر پاکستانی عدالتیں اس طرح تو نہیں ہوئی ہیں۔ کچھ اس میں ہے جو 130 نمبر پر رینکنگ میں دیکھا جائے تو 130 نمبر پر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ مسائل حل ہو جائے، پر دکھتا نہیں کہ یہ مسائل اتنا جلدی حل ہونے والے ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان کے کوئی کیس کا اتا پتہ نہیں چل رہا کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا ریڈی بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان کو نہیں علم ہوتا کہ یہ کیا کیس ہونے والا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ بھرپور طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک کیس سے رہائی ملتی ہے، دوسرے میں گرفتاری، ایک میں ضمانت منظور ہوتی ہے، دوسرے میں ریڈی تیار ہوتے ہیں کہ اس میں ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ یہ کب تک رہے گا؟ سوال تو بنتا ہے آخر، یہ پاکستان میں کس طرح کا نظام اور کیسے چلے گا یہ پاکستان؟ اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو الیکشن زوروں پر ہے، ہر آدمی الیکشن کی تیاری کر رہا ہے، ہر ایم پی ایم این اے اپنی کمپین چلا رہا ہے الیکشن کی، اور پی ٹی آئی کے سرکردہ آدمی سیاستدان وہ بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک ہی بس راز ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو الیکشن سے بائیکاٹ کروایا جائے، کیونکہ دوسرے طرف دیکھا جائے تو نون لیگ والے یہ سب کچھ ان کا ہی کراتا رہا ہے، پر وہ اپنے آپ کو بھی الیکشن سے کیوں بائیکاٹ کروا رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی نیوز گردش کر رہی ہے کہ نون والے الیکشن سے بائیکاٹ کرنے والے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف کو اشارے مل رہے ہیں کہ آپ واپس لندن چلے جائیں، آپ کا کچھ نہیں بننے والا۔ یہ پورے پاکستان میں کوئی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو عمران خان پر دباؤ، دوسری طرف دیکھا جائے تو نون کا کچھ بھی نہیں بن رہا، تیسرے نمبر پر دیکھا جائے تو الیکشن کا بائیکاٹ کرنے والے ہیں نون لیگ والے، اور چوتھے نمبر پر دیکھا جائے تو نواز شریف کو اشارے مل رہے ہیں کہ آپ اپنے وطن واپس یعنی کہ لندن میں چلے جائیں، کیونکہ ان کا تو اصل وطن وہی ہے۔ اس میں تو ان کا گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اگر وہ انصاف چاہتے ہیں، کیس بھگتنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں آنے کا کیا فائدہ؟ وہاں پر سکون سے آرام سے زندگی اپنی گزارے، کیونکہ وہ تو گزارنے کا عادی ہے، پوری فیملی وہاں پر ہے لندن میں، اولاد بیٹے جتنے بھی ان کی فیملی کے ممبران ہیں وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے سارا سب کچھ جان مال پاکستان میں ہے۔ وہ تو ابھی بھی کہتا ہے کہ ہم مر جائیں گے مگر پاکستان نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح کا بہادر سیاستدان پاکستان کو چاہیے، اور ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔
سب سے بڑی غلطی یہ ہے، ناکامی یہ ہے، قائد اعظم کو دیکھ لے، بہت بڑا لیڈر تھا، پوری دنیا میں اس کا نام مشہور ہے، جس نے پاکستان کو آزاد کیا، الگ کیا۔ اکثر اس میں بھی ابھی بھی آدمی کہتے ہیں کہ وہ غلط تھا، اس طرح بالکل جس سیم عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، حالانکہ پورے وہ کرپٹ ٹولے کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے۔ کیا انہوں نے کرکٹ ورلڈ کپ، سیاست میں اور دیکھا جائے تو سماجی، سیاسی، کھیل کے شعبے میں اپنے مقصد کے لیے نہیں کیا، اپنے ملک کے لیے کیا۔ جتنے انہوں نے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے، ٹیم کے لیے انہیں فنڈ اکٹھا کیا، ورلڈ کپ جیتا، شوکت خانہ ہسپتال انہوں نے بڑی کامیابی سے بنایا، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ پہلے تو اپنی گروہ بانوں میں جا کر تو دیکھیں کس طرح ہیں ہم، پھر دوسروں پر سوال اٹھائیں۔